انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی دکھ بری خبر ہے، انتہائی رنج و الم کے ساتھ، بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ طویل علالت کے بعد اور علاج و معالجہ کے بعد بالآخر حضرت والا ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے اور یہ دنیا چھوڑ کر کے مالک حقیقی کو جا ملے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ یقیناً حضرت والا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت والا نے قرآن کے نسبت سے اور قرآن کی کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی نسبت سے اور اسی طریقے سے جو ہے حفظ قرآن کے تعلق سے بہت بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت کے جو کارنامے ہیں بالخصوص اسی وجہ سے حضرت والا کو خادم القرآن کا لقب ملا۔ واقعتاً حضرت والا قرآن کے خادم تھے اور قرآن کی خدمت کرتے کرتے ساری زندگی اس دنیا سے بالآخر جو ہے اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تمام تر خدمات کو قبول فرما کر حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور حضرت والا کے جتنے بھی متوسلین، مریدین اور متعلقین ہیں، بالخصوص حضرت کے اہل خانہ اور حضرت کے جو فرزند ہیں صاحبزادے جتنے بھی ہیں، بالخصوص حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی امت جو ہے حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب تو رحمت اللہ علیہ ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب جو اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے اور فن حدیث کے اتنے بڑے استاذ تھے، مزاح علوم کے جو ہے ناظم بھی تھے، ابھی ان کی وفات کا جو حادثہ اور ان کی وفات کا جو غم تھا، وہ ابھی تو امت وہ غم ابھی بھلا نہیں پائی تھی، ابھی وہ غم تازہ تھا، اس حادثے کا غم ابھی تازہ تھا کہ ایک دوسرا اور حادثہ اور ایک اور دوسرا غم جو ہے امت کو ملا ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن حضرت والا کی وفات سے جو علمی حلقے میں جو خلا پیدا ہوا ہے، شاید وہ خلا پر نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا امت کو نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔